بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التقدیر فیما تعذر کعصا و غلامی مطلقاً۔ التقدیر یعنی اعراب تقدیری۔ تقدیر سے مراد ہے اعراب تقدیری۔ اعراب تقدیری ان صورتوں میں ہے جن صورتوں میں اعراب متعذر ہو، جیسے عصا اور غلامی مطلقاً، یا جن صورتوں میں اعراب مشکل ہو، جیسے قاضٍ حالت رفع اور حالت جر میں، اور جیسے مسلمیہ حالت رفع میں۔ واللفظی فیما عداہ، اور اعراب لفظی ان صورتوں میں ہے جو ان کے علاوہ ہیں۔ یہاں سے علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ اعراب تقدیری کو بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اعراب تقدیری یعنی جس کا اعراب تینوں حالتوں میں یکساں ہی رہے یا بعض حالتوں میں یکساں رہے، جیسے جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی۔ تینوں حالتوں میں غلامی غلامی ہی ہے، اعراب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو کہیں گے اعراب تقدیری۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اعراب تقدیری کو اعراب لفظی پر مقدم کیا ہے۔ التقدیر پہلے کہہ دیا اور نیچے کیا کہا؟ واللفظی فیما عداہ۔ تو لفظی سے مراد ہے اعراب لفظی۔ اعراب لفظی کا بیان بعد میں آ رہا ہے اور اعراب تقدیری کا بیان مصنف نے مقدم کر دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب تقدیری کے مواقع کم ہیں اور اعراب لفظی کے مواقع کثیر ہیں، اور مصنف کا مزاج ہے کہ وہ قلیل کو کثیر پر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ مصنف اختصار کے در پہ ہیں۔ اسی لیے ابن حاجب علیہ الرحمہ نے اعراب تقدیری کو مقدم کر دیا، اور حاشیہ نمبر 3 کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اعراب تقدیری خلاف اصل ہے، اعراب لفظی اصل ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کہ مفرد اصل ہے، تثنیہ اور جمع خلاف اصل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی اعراب تقدیری اصل نہیں ہے، خلاف اصل ہے۔ تو خلاف اصل کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے۔ تو آپ بتائیے کہ اعراب تقدیری کے اسباب کیا ہیں؟
تو اس کا جواب دیا کہ اعراب تقدیری کے دو اسباب ہیں جو خود کتاب میں موجود ہیں، ایک ہے تعذرا اور ایک ہے استثقلا۔ دو اسباب ہیں، ایک تعذر اور ایک استثقال۔ اعراب تقدیری کے کتنے اسباب ہیں؟ دو اسباب، ایک تعذر اور ایک استثقال۔ تعذر کہتے ہیں جس میں اعراب تقدیری اعراب لفظی محال ہو، جس میں اعراب لفظی محال ہو، اور استثقال کہتے ہیں جس میں اعراب لفظی محال تو نہ ہو البتہ دشوار ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد مصنف نے تعذر کی دو مثالیں پیش کی ہیں، ایک عصا اور ایک غلامی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عصا میں اعراب متعذر کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس میں اعراب متعذر ہے، محال ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عصا کے آخر میں الف ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف قابل حرکت نہیں ہے۔ اگر آپ کے بقول اس پر اعراب ظاہر کیا جائے گا تو پھر وہ الف الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ اسی لیے یہاں اعراب کا ظاہر کرنا دشوار اور محال ہے۔ پھر معترض نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ غلامی میں اعراب متعذر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیا انہوں نے کہ آپ یہ بتائیں کہ غلامی میں آپ اعراب کہاں ظاہر کریں گے، میم میں یا میں؟ اگر آپ میم کلمہ میں اعراب ظاہر کرتے ہیں تو درمیان میں اعراب کا ظاہر کرنا لازم آئے گا۔ حالانکہ نحو کی تعریف میں آپ کو بتا دیا گیا تھا تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں سے بحث ہوتی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اعراب دیا جائے گا یا کو، تو پھر یا پر بھی آپ اعراب ظاہر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یا تو کلمہ غیر ہے، غلام الگ کلمہ ہے اور یا متکلم الگ کلمہ ہے، تو غیر میں اعراب کا ظاہر کرنا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے کہا مطلقاً، یہ مطلقاً حال ہو سکتا ہے تعذرہ کی ضمیر سے۔ تعذرہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر ذوالحال اور مطلقاً حال۔ مطلقاً کا مطلب ہے تینوں حالتوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ایک حالت مراد نہیں ہے، عصا کی تینوں حالتیں مراد ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ اسی طرح غلامی کی تینوں حالتیں مراد ہیں، حالت رفعی، نصبی اور جری۔ جیسے بولا جائے گا جاء عصن، رأیت عصن، مررت بعصن، جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن۔ تینوں حالتوں میں اعراب یکساں ہے۔ ایسے ہی غلام کی مثال بن جائے گی جاء غلامی،
رأیت غلامی، مررت بغلامی، تینوں حالتوں میں اعراب یکساں ہے۔ تو مطلقاً کا مطلب تینوں حالتیں مراد ہیں۔ اس کے بعد ہے اوستثقلا، یا اعراب مشکل ہو، جیسے قاضٍ حالت رفعی اور جری میں۔ قاضٍ کے اندر تینوں حالتوں میں اعراب دشوار نہیں ہے، حالت رفعی میں دشوار ہے اور حالت جری میں دشوار ہے۔ اسی لیے یہاں مصنف نے وضاحت کر دی رفعاً و جرًا، مطلقاً نہیں کہا، کیونکہ حالت نسبی میں یائے لفظی کے ساتھ اعراب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القاضی، رأیت القاضیہ، حالت نسبی میں اعراب ظاہر ہوگا، اعراب لفظی ہوگا۔ اور مررت بالقاضی، حالت جری میں اعراب تقدیری ہوگا، حالت رفعی اور حالت جری میں۔ حالت نسبی میں اعراب لفظی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد وَنَحْوُ مسلمیہ، اور جیسے مسلمیہ۔ مسلمیہ میں جو اعراب تقدیری ہے، اس میں صرف ایک حالت میں اعراب تقدیری ہے، حالت رفع میں۔ حالت رفع میں اعراب تقدیری کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمیہ کی اصل ہے مسلمونایا، سب سے پہلے نون کو اضافت کی وجہ سے گرا دیا، کیونکہ جمع مذکر سالم یا تثنیہ کی جب اضافت کی جاتی ہے تو نون گر جاتا ہے۔ جیسے رجلان ہے، اس کی اضافت کر دیں گے کسی کی طرف، رجلا زیدن، تو نون گر جائے گا۔ ایسے ہی مسلمون ہے، اس کی اضافت اگر کریں گے تو اس کا نون گر جائے گا، تو عبارت ہو گئی مسلمویا۔ اب یہاں پر واو اور یا کا اجتماع ہو گیا، سمجھ میں آئی بات؟ اجتماع کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ مسلموں میں میم پر جو ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدل دیا، تو ہو گیا مسلمیہ۔ کیا ہو گیا؟ مسلمیہ۔ اب یہاں پہ دیکھو، اصل میں اعراب تھا واو، اصل میں اعراب کون تھا یہاں؟ واو۔ واو کو آپ نے یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو اعراب تو بدل گیا نا، اعراب برقرار نہیں رہا۔ جو اصلاً اعراب ہے وہ واو ہے، اور وہ واو برقرار نہیں رہا، اسی لیے کہا گیا کہ حالت رفیع میں اعراب تقدیری ہوگا۔ اب اس کی حالت نسبی یا جری میں آؤ۔ حالت نسبی اور جری میں اس کی اصل نکلے گی مسلمیہ، مسلمی، میم یا زیر می، اور پھر اس کے بعد یا متکلم، دو یا ایک ساتھ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنی یا ہیں؟ دو، اور دونوں یا کا یعنی ایک دوسرے میں ادغام کر دیا، مدغم کر دیا، تو مسلمیہ ہوا۔ حالت نسبی میں اور حالت جری میں جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ بولو، یا ما قبل مقصور۔ تو یہاں پر یا ہے پہلے سے، مسلمیہ میں پہلے سے یا ما قبل مقصور موجود ہے،
لہذا اب اس صورت میں اعراب تقدیری نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جمع مذکر کیا کہتے ہیں حالت جری میں، جس طرح حالت نسبی ہے اسی طرح حالت جری بھی ہے۔ تو آپ سے ممتحن صاحب پوچھ سکتے ہیں یا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ حالت رفعی میں اعراب تقدیری کیسے ہے؟ آپ اس کو سمجھائیے کہ جمع مذکر سالم میں اعراب دراصل واو ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ واو یہاں پر یا سے بدل گیا ہے اور یا کا یا میں ادغام ہو گیا ہے، اصل اعراب برقرار نہیں رہا، اسی وجہ سے اس کو کہا جائے گا کہ یہاں پر اعراب تقدیری ہے۔ اور حالت نسبی اور جری میں اصل اعراب کیا ہے؟ یا، تو یا اپنی جگہ برقرار ہے، اسی لیے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر اعراب تقدیری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے تعذر کی مثال پیش کی ایک حرف تنبیہ کاف کے ذریعے، جیسے کعصا و غلامی، ایک ہی حرف تنبیہ ہے یہاں کاف، اور استثقال کی مثال پیش کی دو حرف تنبیہ کے ذریعے، کا قازن میں ایک کاف ہے، اس کے بعد نحو مسلمیہ میں نحو ہے، دو حرف تنبیہ ہے۔ معترض کہتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تعذر کی جو دو مثالیں ہیں، ان دونوں مثالوں میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے، اسی لیے ایک حرف تنبیہ کے ذریعے اس کو بیان کر دیا۔ اور استثقال کی دو مثالوں میں دونوں کی حالت الگ الگ ہے۔ قاضی دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہے قاضی کے اندر، اور مسلمیہ کے اندر صرف ایک حالت میں اعراب تقدیری ہے، اسی لیے مصنف نے یہاں پر دو الگ الگ حرف تنبیہ کے ذریعے سے مثال بیان کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر معترض کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ تو ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں، ایک بات اور ہے اس کا بھی جواب دیجیے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے تعذر اور استثقال ان دونوں کی دو دو مثالیں کیوں پیش کی؟ تین بھی تو کر سکتے تھے یا ایک بھی کر سکتے تھے، انہوں نے دونوں کی دو دو مثالیں ہی کیوں پیش کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل مصنف کا مقصد مثال پیش کرنا نہیں ہے، مصنف کا مقصد ہے چاروں کے ذریعے سے چار قاعدے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یہ جو چار مثالیں آئی ہیں، ان چاروں مثالوں کے ذریعے سے مصنف کا مقصد ہے چار قاعدے کی طرف اشارہ کرنا، یعنی چار حالتوں میں اعراب تقدیری ہے۔ پہلی مثال ہے عصا۔ عصا سے مراد ہے ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ عصا سے مراد ہے ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ بھی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جیسے فتح ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بہت سی مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ اور غلامی سے مراد ہے ہر وہ اسم جو غیر جمع مذکر سالم ہو، یعنی جمع سالم نہ ہو، اور مضاف بیائے متکلم ہو۔ تو غلامی جمع مذکر سالم نہیں ہے اور اس کی اضافت کی گئی ہے یا متکلم کی طرف، تو صرف غلامی مراد نہیں ہے بلکہ ہر وہ اسم مراد ہے جو غیر جمع مذکر سالم ہو، مضاف بیائے متکلم ہو۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، جیسے رجلی، امرأتی، ولدی، سمجھ میں آئی بات؟ زوجتی۔ غیر جمع مذکر ہونا چاہیے، جمع مذکر نہیں ہونا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد لفظ قاضی سے اشارہ کر دیا ہر وہ اسم جس کے آخر میں یائے لازمہ ما قبل مکسور ہو، ہر وہ اسم مراد ہے جس کے آخر میں یائے لازمہ ما قبل مکسور ہو۔ اس کو بین السطور میں بھی مصنف نے لکھ دیا ہے، المراد بمثل قاض کل اسم متمکن، کل اسم متمکن فی آخرہ یاء قبلہ، ہر ایسا اسم متمکن ہے جس کے آخر میں یا ہو
اور اس کے ماقبل قبلہا کسرتن، اور اس سے پہلے کسرہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد چوتھی مثال دی مسلمیہ۔ مسلمیہ سے مراد ہر وہ اسم ہے جو جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہو۔ تو مسلمون کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کی اضافت کی گئی کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف۔ تو ایسا اس طرح کی مثالیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جہاں جمع مذکر سالم ہو اور اس کی اضافت کر دی جائے یا متکلم کی طرف۔ یہ مقصد تھا۔ اس کے بعد آگے واللفظی فیما عداہ، اعراب لفظی ان صورتوں میں ہے جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی ان چار قسموں کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں اعراب لفظی کی ہیں، جو اوپر آپ کو بتا دیا گیا۔ مفرد منصرف صحیح، سمجھ میں آئی بات؟ جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے اسماء ستہ مکبرہ، اسی طریقے سے جمع مذکر سالم جبکہ اس کی اضافت کسی کی طرف نہ ہو، اسی طرح تثنیہ ہے، اسی طریقے سے تثنیہ کی جو 3 صورتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، تثنیہ حقیقی، معنوی اور صوری، یہ ساری شکلیں اس میں مراد ہیں۔ یہاں اعتراض یہ ہے کہ اداہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اگر اداہو کی ضمیر کا مرجع تعذر اور استثقال لیتے ہیں تو مرجع 2 ہیں اور ضمیر واحد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس صورت میں مرجع صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اداہو کی ضمیر کا مرجع تعذر اور استثقال نہیں ہے، بلکہ التقدیر جو اوپر ہے ان دونوں کا مقسم وہ مراد ہے، اور مقسم کے اندر قسمیں خود بخود آ جاتی ہیں، لہذا کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اداہو کی ضمیر کا مرجع المذکور ہے۔ کیا ہے؟ المذکور، یعنی جس کا ذکر ابھی ہوا۔ تو جہاں بھی مرجع صحیح نہ ہو، اگر آپ کو کسی کتاب میں لگے کہ یہاں پر مرجع ٹھیک نہیں ہے، تو علامہ نے گویا کہ یہاں سے آپ کو ایک قاعدہ بتا دیا کہ جہاں بھی مرجع آپ کو لگے کہ غلط ہے یا صحیح نہیں ہے تو وہاں المذکور نکال دو۔ کیا نکال دو؟ المذکور، یعنی جس کا ذکر ابھی ہوا، اور لفظ المذکور کیا ہے؟ مذکر ہے، لہذا مرجع صحیح ہو جائے گا۔